بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہم یونٹ 14 سٹارٹ کریں گے واٹ اے ڈے. لیکن سب سے پہلے اس یونٹ کا ووکیبلری اسٹڈی کرتے ہیں. اچھا، تو یونٹ نمبر 14 میں سب سے پہلا جو ورڈ ہے گو آن اے ڈیٹ. گو آن اے ڈیٹ مطلب یہ ہے کہ چکر پر جانا. وزٹ ونس گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ ایٹ اے اسپیسیفک اپوائنٹمنٹ. انریزنیبل ناجائز کو کہتے ہیں. ڈیفیکلٹ بیڈ ٹیمپرڈ اور انفیئر کو ہم کہتے ہیں انگلش میں اٹس آن می، یہ مجھ پر ہے. فار ایگزامپل اگر آپ ریسٹورینٹ جاتے ہیں، آپ اپنے فرینڈ کو کہتے ہیں کہ یہ مجھ پر ہے، یعنی بل میں پے کروں گا، تو آپ کہہ سکتے ہیں اٹس آن می، آئی ول پے فار اٹ. اسٹریس تاکید کرنا، زور دینا، تو انگلش میں ہم کہہ سکتے ہیں پریشر، ایمفیسس اور اسٹرین. موڈیسٹ باحیا کو کہتے ہیں ہمبل اور ڈینری. سیمپل کنسیڈریٹ خیال رکھنے والا، ہم کہہ سکتے ہیں تھاٹ فل، انڈرسٹینڈنگ، کیئرنگ اور کائنڈ. انفارگیونگ سخت انسان کو کہتے ہیں جو کسی کو معاف نہیں کرتا، تو ہم انگلش میں کہہ سکتے ہیں انٹالرنٹ، پیٹی لیس اور انکائنڈ. انسیلفش جو لالچی نہ ہو. جینرس کو کہتے ہیں سیلف لیس اور کائنڈ کو کہتے ہیں. کمپیریزن موازنے کو کہتی ہے، تو انگلش میں ہم کنٹراسٹ بھی کہہ سکتے ہیں، ججمنٹ اور ایوالویشن. سیکشن حصے کو کہتے ہیں. زیادہ تر کالجز میں، یونیورسٹیز میں ڈفرینٹ سیکشنز ہوتے ہیں، تو اس کو ہم مختلف حصوں کے طور پر کنسیڈر کرتے ہیں. تو انگلش میں ہم کہہ سکتے ہیں پارٹ، پیس اور ڈویژن. لنک رابطے کو کہتے ہیں، ریلیشن، کنیکشن، ایسوسیشن. میزریبل دکھی کو کہتے ہیں، سیڈ، انہیپی اور ڈسپونڈنٹ. انٹر داخل ہونا، گو انٹو، کم ان، پٹ ان اور ریکارڈ. اچھا، یونٹ نمبر 14 کا ٹائٹل ہے واٹ اے ڈے. واٹ اے ڈے کا مطلب ہے کیا دن ہے. فار ایگزامپل میں اگر کھیلنے جا رہا ہوں اور وہاں سے بارش شروع ہو جاتی ہے، تو میں کہوں گا واٹ اے ڈے، یہ کیا دن ہے. جینو اینڈ کرسٹینا ہیو اے ڈیٹ ٹو نائٹ. جینو اور کرسٹینا کا آج ڈیٹ ہے. ڈیٹ کا مطلب ہے کہ وہ کھانا کھانے کے لیے باہر جا رہی ہے. جینو از ویٹنگ فار کرسٹینا. جینو جو ہے وہ کرسٹینا کا انتظار کر رہا ہے. بٹ شی از لیٹ، لیکن وہ لیٹ ہے. فائنلی شی ارائیوز، آخر کار وہ پہنچتی ہے. تو وہ جب پہنچتی ہے تو کرسٹینا جینو سے کہتی ہے ہائی جینو. جینو جواب میں کہتا ہے ہائی کرسٹینا، لک ایٹ دا ٹائم. ٹائم کو دیکھو. یو آر مور دین این آور لیٹ. آپ ایک گھنٹے سے زیادہ لیٹ ہے. کرسٹینا اینڈ واٹ ہیپنڈ دا ویک بیفور لاسٹ. اور 2 ہفتے پہلے کیا ہوا تھا. یو ور 2 hours لیٹ فار اے ڈیٹ. آپ ڈیٹ کے لیے 2 گھنٹوں سے بھی زیادہ لیٹ تھی. جینو یہاں بٹ آئی ہیڈ اے پرابلم ایٹ دا روما. ہاں لیکن میرا ایک پرابلم تھا روما میں. کرسٹینا شور، ہاں ٹھیک ہے. اینڈ آئی ڈونٹ ہیو اینی پرابلمس، اور مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. آئی ورک اے شارٹر ڈے دین یو اینڈ ہیو لانگر ویکیشنز. میرا مطلب کام کرنے کا دن بھی چھوٹا ہوتا ہے اور مجھے چھٹیاں بھی زیادہ ملتی ہے. سو آئی ڈونٹ ہیو اینی پرابلمس، رائٹ. تو اس کا مطلب کہ میری کوئی مسئلے نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. جینو ڈونٹ بی انریزنیبل. نامناسب باتیں مت کرو کرسٹینا. یو نو، آپ جانتی ہو. آئی ڈونٹ تھنک دیٹ، میں یہ نہیں سوچتا. کرسٹینا او یس یو ڈو. ہاں آپ یہ سوچتے ہو. اینڈ یو تھنک یو ورک ہارڈر دین آئی ڈو ٹو. اور آپ یہ بھی سوچ رہے ہو کہ آپ مجھ سے سخت کام کرتے ہو. جینو لسن کرسٹینا. سنو کرسٹینا، وی آر بوتھ ٹائرڈ اینڈ اپسیٹ. آئی ایم سوری، میرا گلا تھوڑا خراب ہے تو اس وجہ سے مسئلہ ہوگا. وی آر بوتھ ٹائرڈ اینڈ اپسیٹ. ہم دونوں جو ہے تھکے ہوئے ہیں، اداس ہے. سو وائی ڈونٹ وی فرگیٹ دس سلی فائٹ. تو ہم یہ سلی فائٹ چھوڑ کیوں نہیں دیتے. اینڈ گو اینڈ ایٹ ڈنر. اور جاتے ہیں ڈنر کھاتے ہیں. کرسٹینا اوکے اوکے. ویئر ڈو یو وانٹ ٹو گو. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آپ کہاں جانا چاہتے ہو. جینو ہاؤ اباؤٹ دا فرینچ ریسٹورینٹ. فرینچ ریسٹورینٹ کے بارے میں کیا خیال ہے. کرسٹینا اٹس ٹو ایکسپینسو. یہ تو بہت مہنگا ہے. وائی ڈونٹ وی گو ٹو چائنیز ریسٹورینٹ. ہم چائنیز ریسٹورینٹ کیوں نہیں جاتے. تو کرسٹینا کے ساتھ یہ فکر ہے کہ یہ ریسٹورینٹ جو ہے یہ مہنگا ہے، خرچہ بہت آئے گا. تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ فرینچ ریسٹورینٹ ایکسپینسو ہے، ہم چائنیز ریسٹورینٹ کیوں نہیں جاتے. تو جینو کہہ رہا ہے دا فوڈ از بیٹر دین دا فرینچ ریسٹورینٹ. دا فوڈ از بیٹر ایٹ دا فرینچ ریسٹورینٹ. کرسٹینا فرینچ ریسٹورینٹ میں خوراک جو ہے وہ اچھا ہے. لیٹس گو دیئر ٹو نائٹ. چلو آج وہاں چلتے ہیں. اینڈ ڈونٹ وری اباؤٹ دا منی. اور منی کے بارے میں مت سوچو. اٹس آن می، یہ مجھ پر ہے.
اور یہ مجھ پر ہے. کرسٹینا اوکے لیٹس گو, ٹھیک ہے چلو چلتے ہیں. او نو لک, او نو دیکھو اٹس ریننگ اگین, پھر سے بارش ہو رہی ہے. the weather is worse than it was yesterday, یہ موسم جو ہے یہ خراب ہے جیسا کہ یہ کل تھا اس کی بنسبت زیادہ خراب ہے. what a day, کیا دن ہے. اچھا پریزنٹیشن نمبر 1 دیکھتے ہیں, ایکسپریسنگ ایڈمائریشن اینڈ ڈسپوائنٹمنٹ. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم کسی چیز کی پسندیدگی کو ظاہر کریں گے یا جب ہم ڈسپوائنٹمنٹ کو ظاہر کریں گے, ناراضگی کو ظاہر کریں گے, تو کیسے ظاہر کریں گے. اس کے لیے ہم وٹ اور وٹ این کا استعمال کرتے ہیں. تو وٹ اور وٹ این ہم کبھی استعمال کرتے ہیں, دس از یوز ٹو شو اسٹرانگ ایموشن, جب ہم اسٹرانگ ایموشن کو ظاہر کرتے ہیں, اور ڈسپوائنٹمنٹ یا ڈسپوائنٹمنٹ کو. فار ایگزامپل اگر میں ایک جگہ جاتا ہوں, وہ جگہ بہت زیادہ خوبصورت ہے, تو میں کہوں گا what a nice place, کیا خوبصورت جگہ ہے, ٹھیک ہے. تو یہاں پر میں اپنی اسٹرانگ ایموشن کو ظاہر کر رہا ہوں. what an awful day, یہ ڈسپوائنٹمنٹ شو کرتا ہے کہ کیا فضول دن ہے, کیا بکواس دن ہے. کرسٹینا had a lot of problems today, کرسٹینا کو بہت زیادہ مسئلے ہوئے تھے آج. she says, وہ کہتی ہے what an awful day, کیا فضول دن ہے. تو یہ ڈسپوائنٹمنٹ شو کر رہی ہے. ایلینر لائکس پینٹنگ ویری مچ, ایلینر ایک پینٹنگ کو بہت زیادہ پسند کرتی ہے. she says, وہ کہتی ہے what a beautiful painting, کیا خوبصورت پینٹنگ ہے. تو یہاں پر یہ ایڈمائریشن کو ظاہر کر رہی ہے. پروننسیشن کی طرف آتے ہیں. پروننسیشن نمبر 2, ریپیٹ دیز سینٹینسز ود دا سیم اسٹریس اینڈ انٹونیشن. سیم اسٹریس اور سیم انٹونیشن کے ساتھ آپ نے یہ ریپیٹ کرنی ہے. میں ایک سینٹینس کو کہوں گا, آپ نے ریپیٹ کرنا ہے. واٹ این آفل ڈے, واٹ اے بیوٹیفل پینٹنگ. تو آپ نے آخر میں آواز کو نیچے رکھنا ہے, ٹھیک ہے. اسٹارٹ میں ہلکا سا اسٹریس دینا ہے. یہاں پر اس ورڈ کے اسٹارٹ میں اسٹریس زیادہ دینا ہے, لیکن آخر میں ساؤنڈ کو آپ نے ہلکا رکھنا ہے. واٹ اے ونڈرفل لائف, واٹ این آفل ایئر, واٹ این انٹرسٹنگ جاب, واٹ اے بزی ڈے, واٹ اے بزی ویک, واٹ اے ٹیریبل پرابلم. پریکٹس کو دیکھتے ہیں. وٹ ڈو یو سے ان دا فالوئنگ سچویشنز, نیچے دی گئی سچویشنز کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں. یوز دیز ایڈجیکٹیوز اور ادرس ٹو ایکسپریس ایڈمائریشن اور ڈسپوائنٹمنٹ, جیسا کہ ونڈرفل ہو گیا, بورنگ, ٹیریبل, فینٹاسٹک, ڈیلیشیس, آفل, ایکسائٹنگ اینڈ گریٹ. اٹس کولڈ, ویٹ اینڈ وینڈی, یو پاس یور فرینڈ آن دا اسٹریٹ. موسم جو ہے وہ کولڈ ہے, ویٹ ہے اینڈ وینڈی ہے. آپ ایک دوست کے ساتھ گزر رہے ہو ایک اسٹریٹ سے, تو آپ کیا کہیں گے, واٹ این آفل ڈے. یو اینڈ اے فرینڈ آر لیونگ دا تھیٹر, یو ہیٹڈ دا مووی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اور آپ دوست گئی تھی تھیٹر, وہاں پر آپ نے ایک مووی دیکھی, لیکن وہ مووی جو تھی وہ بالکل بکواس تھی. تو آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں, واٹ اے ڈم مووی, کیا بکواس مووی ہے, اور واٹ این آفل مووی. اچھا یہ دوسرا جو ہے, یو آر وزٹنگ ڈاور, اے ویری اسمال اینڈ کوائٹ ٹاؤن. ڈاور ایک چھوٹا اور خاموش ٹاؤن ہے, آپ وہاں وزٹ کر رہے ہیں, تو وہ ظاہر ہے وہ ٹاؤن جو ہے وہ خاموش ہے, تو آپ کو پسند آئے گا. تو آپ کہہ سکتے ہیں واٹ اے ونڈرفل ٹاؤن, ٹھیک ہے. تو یہ باقی جو ہے یہ سچویشنز آپ نے یہ ریڈ کرنی ہے, اور اس پر آپ نے ہوم ورک کرنا ہے. اچھا پریزنٹیشن نمبر 4, ٹائم ایکسپریشنز ود دا ڈاٹ ڈاٹ بیفور ڈاٹ ڈاٹ. تو اس کو ذرا دیکھتے. اچھا جب ہم انگلش میں دا لگاتے ہیں, پھر ہم ڈیز کا ذکر کرتے ہیں, پھر بیفور لاسٹ لگاتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے دس از یوز وین وی وانٹ ٹو سے 2 weeks ago, جب ہم یہ کہنا چاہ رہی ہے کہ 2 ہفتے پہلے, 2 months ago 2 مہینے پہلے, اور 2 years ago اور 2 سال پہلے. تو ہم دو اور اس کے بعد months years کا ذکر کرتے ہیں, پھر بیفور لاسٹ. فار ایگزامپل اگر میں کہوں گا کہ میں 2 سال پہلے پشاور میں تھا, آئی واز ان پشاور the year before last, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں پشاور میں تھا 2 سال پہلے. I was in Peshawar the week before last, میں 2 ہفتے پہلے پشاور میں تھا, the year before last. تو اسی طرح آپ یہ کر سکیں. It's Sunday night, Sunday night ہے, the night before last was Friday night, night before last Friday night تھا. It's my 3rd week at work, یہ میرا 3را ہفتہ ہے کام میں. The week before last was my 1st week, 2 ہفتے پہلے میرا پہلا ہفتہ تھا. It's my the month before last was March, today مئی ہے,
2 مہینے پہلے مارچ تھا. اٹس 1990. آج 1990 ہے. دا ایئر بیفور لاسٹ واز 1988. 2 سال پہلے 1988 تھا. لیکن ایک بات آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ڈیز کے لیے ہم دا ڈے بیفور لاسٹ استعمال نہیں کر سکتے. ہم کہیں گے دا ڈے بیفور یسٹرڈے. دا ڈے بیفور یسٹرڈے کا مطلب ہے 2 دن پہلے. Practice number 5. Complete the sentences with the time expression. Today is Friday. The day before yesterday was Wednesday. تو آپ یہ نمبر 1 کر سکتے ہیں. It's 1991. The year before last was 1989. Last week I was busy. The week before last I wasn't. It's April. The month before last was February. It's Monday night. The day before yesterday was Saturday night. تو اسی طرح آپ یہ پریکٹس کر سکتے ہیں. یہ آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے. اچھا انٹروڈکشن دیکھتے ہیں. What did you do the week before last? 2 ہفتے پہلے آپ نے کیا تھا. I played cricket and what did you do? آپ نے یہاں پر لکھنا ہے I played cricket and what did you do. یہ کہے گا I visited my friends and what did you do the year before last? I went to Saudi. اچھا اس پریزنٹیشن کو دیکھتے ہیں. بوتھ تو بوتھ ذرا پڑھتے ہیں. بوتھ جو ہے اٹ از نارملی یوزڈ ود دا ورڈ اینڈ. عام طور پر یہ ہم اینڈ کے ساتھ استعمال کرتے ہیں ٹو کمبائن 2 پازیٹیو اسٹیٹمنٹس, تاکہ ہم 2 پازیٹیو اسٹیٹمنٹس کو کمبائن کریں. فار ایگزامپل اگر ایک سینٹینس ہے میں کہوں گا کامران از انٹیلیجنٹ, دوسری سینٹینس میں کہوں گا نعمان از انٹیلیجنٹ. تو یہ 2 پازیٹیو اسٹیٹمنٹس ہے. اگر میں یہ کمبائن کروں گا تو میں بوتھ اینڈ اینڈ کا استعمال کر کے یہ کمبائن کر سکتا ہوں. فار ایگزامپل بوتھ کامران اینڈ نعمان اور انٹیلیجنٹ. اسی طرح دوسرا ایگزامپل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر میں کہوں گا انگلش از امپورٹنٹ, کمپیوٹر از امپورٹنٹ, تو بوتھ کی مدد سے میں ایسے کہوں گا بوتھ انگلش اینڈ کمپیوٹر آر امپورٹنٹ. Both emphasize the fact that 2 people or 2 things have something in common. Both Christina and Gino were upset. دونوں کرسٹینا اور جینو اداس تھے. Both biology and history are interesting subjects. دونوں biology اور history جو ہے یہ دلچسپ subjects ہے. اچھا یہ پریکٹس دیکھتے ہیں. Say what the people in the and things in the following pictures have in common. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ نیچے دی گئی پکچرز میں کون سی چیزیں کامن ہے. بوتھ لیز اینڈ جینو لائک ٹو گو فار لانگ واکس. ٹھیک ہے. اگر میں یہ کہوں گا بوتھ کرسٹینا اینڈ لیزا لائک ٹو ریڈ ایٹ نائٹ. ٹھیک ہے. اور میں یہ کہوں گا کہ بوتھ لیز اینڈ کرسٹینا لائک ٹو پلے گٹار. اسی طرح یہ پکچرز کو آپ نے دیکھنا ہے. ٹھیک ہے. اور اس پر آپ نے پریکٹس کرنا ہے. اچھا تو پریکٹس نمبر 9 کرتے ہیں. لک اگین ایٹ پیج 135 اینڈ میک 6 sentences with both to emphasis with these pairs of famous people have in common. Use the present or past tense as appropriate. Segovia, Presley. Both Segovia and Presley played the guitar. Madonna, Houston. Both Madonna and Houston played tennis. تو آپ نے بس اندازہ لگا کر both پر sentences بنانے ہیں. both with pronouns. both pronouns کے ساتھ ہم کیسے put کریں گے. in a sentence with a pronoun, ایک sentence میں pronoun کے ساتھ both comes after am is are. both جو ہے وہ as am are کے بعد آتا ہے, was اور were کے بعد. we are both upset. they are both playing cricket. تو اسی طرح both also comes after auxiliary verbs like can or should. can اور should جو auxiliary verbs ہیں اس کے بعد بھی both آتا ہے. you should both study. you can both go. ٹھیک ہے. both comes before other verbs, لیکن باقی verbs سے پہلے both آتا ہے. جیسا کہ like ہو گیا play, they both play cricket, they both like Elvis Presley. ٹھیک ہے. who wants to go to the movies, Sam or Bob? they both want to go to the movies. who can play soccer well, Mike or Ted? they can both play well.
Practice number 11. Work with a partner. Ask and answer questions about the people in chart below. Be sure to use the correct verb. Who's funny? Ted or Bob? They are both funny. Who can play tennis well? Joyce or Gloria? They can both play tennis well. Who likes to paint? Gino or Bob? They both like to paint. تو آپ نے اس چارٹ کو دیکھنا ہے. یہ نیمز ہے باب, ٹیڈ, جوائس. اسپورٹس, باب جو ہے پلیز ساکر ویل, ٹیڈ جو ہے سوئمز ویل, جوائس جو ہے پلیز ٹینس ویل. پاس ٹائمز کیا کرتے ہیں؟ باب جو ہے وہ پینٹنگ کرتا ہے, ٹیڈ پلے چیس, جوائس ریڈس. لینگویجز اسپینش, فرینچ. اسی طرح آپ پرسنالٹی, ماڈسٹ, فنی, فنی, کیئرنگ, پیشن, ماڈسٹ, کیئرنگ. یہ ان لوگوں کی پرسنالٹیز ہیں. تو آپ نے اس پر پریکٹس کرنا ہے. میں نے اس چارٹ سے ایک کویشچن بنایا ہے, ہو سویمز ویل, ٹیڈ اور جینو. کون اچھا سوئمنگ کر سکتا ہے, ٹیڈ اور جینو؟ تو بہت اچھی طرح سوئمنگ کر سکتے ہیں. بوتھ ٹیڈ اینڈ جینو سویمز ویل. بوتھ ٹیڈ اینڈ جینو سویم ویل. سویمز نہیں, یہ سویمز غلط ہے, سویم ویل. تو اسی طرح میں یہ کویشچن بھی بنا سکتا ہوں, ہو پلیز ساکر ویل, باب اور لیزا. تو ہم پھر جواب میں کہہ سکتے بوتھ باب اینڈ لیزا پلے ساکر ویل. تو اسی طرح آپ لوگ یہ پریکٹس کر سکتے ہیں. انٹروڈکشن کی طرف آتے ہیں. واٹ ڈو یو نو اباؤٹ مسٹر بیوٹی اینڈ مسز ویرن؟ ول دے بوتھ ٹیچ میتھ. واٹ ڈو یو نو اباؤٹ ریو دی جنیرو اینڈ ساؤ پاولو؟ ول دے آر بوتھ ان برازیل. واٹ ڈو یو نو اباؤٹ کمرات اینڈ کالام؟ ویل they are both beautiful places. تو آپ اپنے پارٹنر کے ساتھ اسی طرح یہ انٹریکشن کر سکتے ہیں. ڈسکرائبنگ اے پرسنز پرسنالٹی. کسی انسان کی پرسنالٹی کو ہم کیسے بیان کریں گے؟ بوتھ کرسٹینا, بوتھ جینو اینڈ کرسٹینا اور ہارڈ ورکنگ, یہ محنت کش ہے. دے آر ناٹ لیزی, یہ سست نہیں ہے. تو یہ ان کی پرسنالٹیز کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. دے آر گوئنگ ٹو گیٹ میرڈ, وہ شادی کریں گے. سو دے آر بوتھ ٹرائنگ ٹو سیو منی, تو دونوں کوشش کر رہے ہیں کہ پیسے بچت کریں. ٹو بائی این اپارٹمنٹ, تاکہ ایک اپارٹمنٹ خریدے. کرسٹینا از یوزلی اے ویری کنسیڈریٹ پرسن. کرسٹینا جو ہے وہ عام طور پر بہت مناسب شخصیت ہے. شی نوز جینو ورکس ویری ہارڈ, وہ یہ جانتی ہے کہ جینو محنت کرتا ہے. سو شی ہیلپس ہم الاٹ, تو کرسٹینا جو ہے وہ جینو کی بہت زیادہ مدد کرتی ہے. شی انڈرسٹینڈ, وہ یہ سمجھتی ہے وائی دے کین ناٹ اسپینڈ اے لاٹ آف منی, کہ ہم کیوں زیادہ پیسے خرچ نہیں کر سکتے. دا موویز آر آن میلز, فلموں پر یا خوراکوں پر. ان ریسٹورینٹس میں. بٹ سم ٹائمز, لیکن کبھی کبھار جینو از انکنسیڈریٹ, جینو نامناسب ہوتا ہے. ہی ارائیوز لیٹ فار ہز ڈیٹس ود کرسٹینا, وہ جب ڈیٹ کے لیے جاتے ہیں تو وہ لیٹ یا دیر سے پہنچتا ہے. اینڈ سم ٹائمز, اور کبھی کبھار, فارگیٹ اباؤٹ دیم, اس کے حوالے سے بھول جاتا ہے. بٹ جینو از یوزلی ویری ریزنیبل, لیکن جینو جو ہے وہ بہت زیادہ مناسب ہے. ہی نوز ہی از انریزنیبل, وہ یہ جانتا ہے کہ وہ نامناسب ہے ایٹ ٹائمز, کبھی کبھار. اینڈ ہی اپالوجائزز, اور پھر وہ معافی چاہتا ہے. کرسٹینا کین بی اے لٹل انفارگیونگ, کرسٹینا جو ہے وہ تھوڑی سی انفارگیونگ ہے, یعنی نہ بھولنے والی ہے. سم ٹائمز شی ڈزنٹ ایکسیپٹ جینوز اپالوجیز امیڈیٹلی, کبھی کبھار ٹائم لگتا ہے اس کی اپالوجیز کو ایکسیپٹ کرنے میں. شی ویٹس فار اے فیو ڈیز بفور شی اسپیکس ٹو ہیم اگین, وہ کئی دنوں تک انتظار کرتی ہے اس سے پہلے کہ وہ اس سے دوبارہ بات شروع کرتی ہے. آفٹر اے فائٹ, جھگڑے کے بعد, جینو ٹرائز ٹو بی کنسیڈریٹ, جینو کوشش کرتا ہے کہ وہ کنسیڈریٹ یعنی مناسب رہی. اینڈ دین کرسٹینا از مور فارگیونگ, پھر کرسٹینا جو ہوتی ہے وہ فارگیونگ ہوتی ہے. فارچونیٹلی, خوش قسمتی سے, بوتھ کرسٹینا اینڈ جینو اور انسیلفش, یہ دونوں جو ہے یہ خود غرض نہیں ہے. دے آر انسیلفش, یہ خود غرض نہیں ہے. ود دیئر ٹائم اینڈ منی, ٹائم اور منی کے لحاظ سے. وین جینو ہیز سم ایکسٹرا ٹائم اور منی, جب جینو کے ساتھ ایکسٹرا ٹائم یا منی ہوتی ہے, ہی شیئرز اٹ ود کرسٹینا, وہ کرسٹینا کے ساتھ شیئر کرتا ہے. اینڈ کرسٹینا شیئرز ہر ایکسٹرا ٹائم اینڈ منی ود جینو, اور کرسٹینا اپنا ایکسٹرا ٹائم اور منی جو ہے وہ جینو کے ساتھ شیئر کرتی ہے. یہ پریکٹس آپ نے کرنا ہے. اچھا, تو یہ کہہ رہی ہے کمپلیٹ دا فالوئنگ سینٹینسز ود ورڈز فرام 13. لیزی, لائن نمبر 1 از دی اپوزٹ آف ہارڈ ورکنگ. Considerate, line number 3 is the opposite of inconsiderate. Reasonable, line number 8 is the opposite of, تو ہم کہہ سکتے ہیں unreasonable. Unforgiving, line number 9 is the opposite of forgiving.
Unselfish جو ہے یہ selfish کا opposite ہے. Both Christina and Gino have negative and positive personality traits. Read the text again and complete the chart. تو کرسٹینا کی پرسنالٹیز کے حوالے سے جو نیگیٹو ٹریٹ ہے وہ یہ ہے کہ کرسٹینا جو ہے وہ انفارگیونگ ہے، اور پازیٹیو ٹریٹس میں سے نمبر 1 ہے ہارڈ ورکنگ ہے، نمبر 2 کنسیڈریٹ ہے، نمبر 3 انسیلفش ہے. اس طرح جینو کی پرسنالٹی میں نیگیٹو جو ٹریٹ ہے وہ ہے انکنسیڈریٹ، اور پازیٹیو ٹریٹس میں نمبر 1 ہے ریزنیبل، نمبر 2 ہارڈ ورکنگ، نمبر 3 انسیلفش. تو لسننگ کو اسکپ کرتے ہیں. پریزنٹیشن نمبر 16 میکنگ کمپیریزنز بنانا. اچھا، ایڈجیکٹیو کی 3 ڈگریز ہوتی ہے، پازیٹیو، کمپیریٹیو اینڈ سپرلیٹیو ڈگری. تو پازیٹیو ڈگری وہ ڈگری ہوتی ہے اٹ ڈسکرائبز اے ناؤن اور پروناؤن. یہ سمپلی ناؤن یا پروناؤن کو ڈسکرائب کر رہی ہے. ہی از نائس، وہ اچھا ہے، تو یہاں پر ایک پروناؤن کو ڈسکرائب کر رہا ہے. تو نائس جو ہے یہ پازیٹیو ڈگری کنسیڈر ہوتا ہے. اسی طرح کامران ایز ہینڈسم، تو ہینڈسم بھی پازیٹیو ڈگری میں آتا ہے. کمپیریٹیو ڈگری جو ہوتا ہے کمپیئرز ٹو پیپل، ٹو پلیسز اینڈ ٹو تھنگس. یہ 2 لوگوں کو، 2 جگہوں کو اور 2 چیزوں کو کمپیئر کرتی ہے. ہی از نائسر دین ہیم، وہ جو ہے اس سے اچھا ہے. تو نائسر، اب یہ 2 لوگوں کا کمپیریزن ہو رہا ہے. 2 پلیسز کو ہم اسی طرح ڈسکرائب کر سکتے ہیں. کالام از مور بیوٹیفل دین مری، کالام جو ہے وہ مری سے زیادہ خوبصورت ہے. تو مور بیوٹیفل جو ہے یہ کمپیریٹیو ڈگری ہے. اور 2 تھنگس کو ویوو موبائل از مور ایکسپینسو دین انفینکس، ویوو موبائل جو ہوتا ہے وہ زیادہ مہنگا ہوتا ہے انفینکس سے. تو یہ ایک کمپیریٹیو ڈگری ہے کیونکہ میں نے تھنگس کے درمیان 2 چیزوں کے درمیان کمپیریزن کیا. سپرلیٹیو ڈگری جو ہوتا ہے دس ڈگری کمپیئرز اے پرسن ود دا گروپ آف پیپل، ایک انسان کو گروپ کے لوگوں سے کمپیئر کرتا ہے. اے پلیس ود دا گروپ آف پلیسز، ایک جگہ کو بہت زیادہ جگہوں کے ساتھ کمپیئر کرتی ہے. اینڈ اے تھنگ ود دا گروپ آف تھنگس، اور ایک چیز کو بہت زیادہ چیزوں کے ساتھ کمپیئر کرتی ہے. ہی از دا نائسسٹ دین آل دا ادرس، وہ سب سے زیادہ نائس انسان ہے. ٹھیک ہے، یا میں کہوں گا کمراٹ از دی موسٹ بیوٹیفل پلیس ان پاکستان. یا میں کہوں گا کہ اوپو نہیں، آئی فون موبائل از دی موسٹ ایکسپینسو موبائل دین آل دا ادرس. تو اسی طرح یہ ڈگری ہم موڈیفائی کر سکتے ہیں، ایگزامپلس دے سکتے ہیں. اچھا، تو یہاں پر ٹو فارم کمپیریٹیو ایڈ ER ٹو 1 syllable adjective and adverbs. اسپیلنگس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. شارٹ شارٹر، ٹھیک ہے، فاسٹ فاسٹر. ایڈ اور if the adjective or adverb ends any. آپ نے آر لگانا ہے جب ایڈجیکٹو جو ہے وہ ختم ہو رہا ہو ای پر. فار ایگزامپل نائس، تو ہم آر لگائیں گے نائسر. دین لنکس the 2 people or 2 things you are comparing. پھر آپ نے ان 2 چیزوں کو یا ان 2 لوگوں کو لنک کرنا ہے جو آپ کمپیئر کر رہے ہو. کرسٹینا I work a shorter day and have longer vacations. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں مختصر کام کرتا ہوں دن کے دوران اور چھٹیاں جو ہیں وہ لانگر ہوتی ہے. سو آئی ڈونٹ ہیو اینی پرابلمز، رائٹ، تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوتی. تو یہ جینوں کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیئر کر رہی ہے. ڈونٹ بی انریزنیبل کرسٹینا، یو نو آئی ڈونٹ تھنک دیٹ. کرسٹینا اینڈ یو تھنک یو ورک ہارڈر دین آئی ڈو. تو کرسٹینا جو ہے وہ اپنے اور جینوں کے درمیان کمپیریزن کر رہی ہے. نو آئی ڈونٹ، کم آن لیٹس فارگیٹ دس سلی فائٹ. Combine the information in each pair of sentences. Use the comparative form of the following adjectives or adverbs: warm, cool, deep, hard, fast, nice, long, small, old. Gino's working day is 9 hours. Christina's working day is 8 hours. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جینو زیادہ کام کر رہا ہے کرسٹینا سے. Gino's working day is longer than Christina. لانگ ہو گیا تو کمپیریٹیو ڈگری لانگر ہو گیا لانگ کا. جینو ویکیشن از فار 2 weeks. کرسٹیناز ویکیشن از فار 3 weeks. تو میں کہوں گا کہ جینو کی چھٹیاں مختصر ہوتی ہے کرسٹینا سے. جینوز ویکیشن از شارٹر دین کرسٹیناز. ٹھیک ہے. ہوورڈ ورکس 6 days a week. ٹام ورکس 5 days a week. ہوورڈ ورکس لانگر دین ٹام. Mike is 17, Bob is 7. Mike is 17, Bob is 16. Mike is elder than Bob. تو اسی طرح آپ لوگ یہ پریکٹس کر سکتے ہیں. اچھا، یہ پریکٹس ہے
Work in small groups. Each group writes 5 sentences comparing a person in your class with 2 other people or a place in your town. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کسی انسان کو یا کسی جگہ کو کمپیئر کرنا ہے. فار ایگزامپل, this town is colder than Atlanta but warmer than Anchorage. ٹھیک ہے, اگر میں کہوں گا There is colder than Peshawar but warmer than Kumrat, تو اسی طرح آپ لوگ یہ پریکٹس کر سکتے ہیں کمپیریٹیو ڈگری پہ. اچھا, irregular comparative forms good and bad. جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ ناؤنز میں ریگولر irregular ہوتے ہیں, جو آخر میں ایس سی ایس آئی ایس لیتے ہیں تو وہ ریگولر ناؤنز ہوتے ہیں, جو نہیں لیتے وہ irregular ہوتے ہیں. جیسا کہ مین کے لیے ہم مین کہتے ہیں, چائلڈ کے لیے ہم چلڈرن کہتے ہیں, تو یہ ریگولر ہے. اسی طرح وربز میں وہ وربز جو آخر میں ڈی ای ڈی آئی ای ڈی لیتے ہیں تو وہ ریگولر وربز ہیں, جو ڈی ای ڈی آئی ای ڈی نہیں لیتے وہ irregular ہے, جیسا کہ ہو گیا گو, وینٹ, بائی, باٹ. اسی طرح ایڈجیکٹیوز میں بھی ریگولر irregular ہوتے ہیں. ریگولر ایڈجیکٹیوز وہ ہوتے ہیں جو آخر میں آر ای آر یا ای آر یا آئی ای آر لیتے ہیں, اور irregular ایڈجیکٹیوز وہ ہوتے ہیں جو کہ آر ای آر آئی ای آر نہیں لیتے, جیسا کہ گڈ کا ہو گیا بیٹر, ٹھیک ہے, بیڈ کا ہو گیا ورڈس. تو یہ جو ہے یہ irregular ایڈجیکٹیوز ہے. Christina, let's go to the Chinese restaurant. Why don't we go to the French restaurant? They have better food than the Chinese restaurant. تو better جو ہے یہ irregular comparative degree ہے. Okay, oh no, look, it's raining again. The weather today is worse than yesterday. What a day. تو یہ جو ہے یہ irregular adjectives ہے. تو ہم نے people, places اور things کو compare کرنا ہے. یہ ایگزامپل ہے, Christina had a good day yesterday. She didn't have a very good day today. Christina had a better day yesterday than today. The weather was bad yesterday. The weather is very hot, bad today. The weather today is worse than yesterday. Christina is a good cook. Gino is an excellent cook. تو اس سینٹینس میں جینو جو ہے یہ کرسٹینا سے عمدہ ہو گیا, تو ہم کہیں گے Gino is a better cook than Christina. Winters are bad in Chicago. They are very bad in Anchorage. تو ہم کہہ سکتے ہیں winters are worse in Anchorage than Chicago. Winters are worse in Anchorage than Chicago. Gino had a bad day yesterday. He had a very bad day today. تو ہم کہہ سکتے ہیں Gino had a worse day today than yesterday. تو یہ باقی جو ہے یہ آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے. اچھا, تو یہ انٹریکشن آپ کر سکتے ہیں. لیٹس گو ٹو نیلسنز کافی شاپ. نو, لیٹس گو ٹو دا روما. Oh, why do you want to go to the Roma? Because the food is better. کیونکہ وہاں پر خوراک اچھا ہے. Reading before you read. Some people write to magazines or newspapers about their problems. Do you think this is a good idea? Why or why not? تو کبھی کبھار کوئی پرابلم ایسا ہوتا ہے کہ جو ہم لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے, تو وہ اچھا آئیڈیا نہیں ہے اس کو شیئر کرنا نیوز پیپر میں. لیکن کبھی کبھار اسی طرح پرابلمز ہوتے ہیں جس کا کوئی سلوشن نہیں ہوتا, تو پھر ان پرابلمز کو شیئر کرنا اچھی بات ہے. What is the name of the section for the kind of letter in newspaper or magazine you know? We don't know that section. ٹینیج کا مطلب یہ ہے وہ لوگ جس کی عمر ٹین میں آتا ہے. فار ایگزامپل 13, 14, 15, 16, 19, 17, 18, 19, ٹھیک ہے, بٹوین 13 and 19 years old. ٹیک سیریسلی مطلب یہ ہے think something is important, یہ سوچنا کہ یہ چیز ضروری ہے. My 2 teenage children are making my life miserable. میرے 2 ٹینیج بچے ہیں, وہ میری زندگی کو ناخوشگوار بنا رہی ہے. I love them, میں ان کے ساتھ محبت کرتا ہوں very much, بہت زیادہ. But they are selfish and lazy, لیکن وہ خود غرض ہے اور سست ہے, کاہل ہے. They don't take their school work seriously, وہ اپنی اسکول ورک کو سنجیدگی سے نہیں لیتے. I'm 40, میں 40 ہوں, and life is too short to live like this, اور زندگی مختصر ہے اسی طرح بسر کرنا. What can I do, مجھے کیا کرنا چاہیے. تو آپ کمپریہنشن میں کویشچنز کرتے ہیں. Now complete the missing information about the following topics. Information about the writer, رائٹر کے حوالے سے انفارمیشن دینی ہے آپ نے. پرابلمس کیا ہے اس کی, ٹھیک ہے. اچھا, تو یہ ہے کہ نمبر 1 میں ہم کہہ سکتے ہیں پیرنٹ آف 2 teenage children, یہ 2 teenage children کا باپ ہے, اور اس کے علاوہ یہ 40 years old ہے, ٹھیک ہے. پرابلمس نمبر 1, 2, 3. تو پرابلم نمبر 1 اس کا ہے children are making her life miserable.
نمبر 2 جو ہے چلڈرن آر سیلفش اینڈ لیزی. نمبر 3 جو ہے چلڈرن ڈونٹ ٹیک دیئر اسکول ورک سیریسلی. تو یہ پرابلمس ہیں. واٹ وڈ یو سے ٹو دا رائٹر آف دس لیٹر؟ رائٹ یور آنسر اینڈ دین شیئر اٹ ود یور کلاس میٹس. تو آپ کیا جواب دیں گے اس پرسن کو کہ آپ کو کیا چاہیے؟ آپ نے یہ لکھنا ہے اور کلاس میٹس کے ساتھ یہ شیئر کرنا ہے. اچھا یہ رائٹنگ ہے. The sentences below are from 2 letters to an advice column. Both contain the following information about the writer, a description of the problem and a solution. Read the sentences and try to find which sentence come from which letter. On a piece of paper, write the numbers of all the sentences that you think belong to letter 1 in the correct order, and the ones you think belong to letter 2. When you are sure you have found both letters, write them out. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سینٹینسز ہے ٹھیک ہے یہ 2 لیٹرز سے لی گئی ہے، لیکن اس کا جو آرڈر ہے، اس کا جو ترتیب ہے وہ صحیح نہیں ہے. آپ نے ان سینٹینسز کو پڑھنا ہے. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ لیٹر 1 میں سے کون سے سینٹینسز لی گئی ہے اور لیٹر 2 میں سے کون سے سینٹینسز لی گئی ہے. تو اس کو معلوم کرنے کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے وہ لکھنا ہے. تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ لیٹر 1 کی جو سینٹینسز ہے وہ ہے 6. سب سے پہلا ہے 6 سینٹینس لیٹر 1 کا ہے. اس کے بعد 4 سینٹینس جو ہے مائی وائف از اے بزنس پرسن ٹو. پھر نمبر 1 سینٹینس جو ہے وی ڈونٹ ہیو اینی چلڈرن. پھر نمبر 8 سینٹینس جو ہے ہاؤ ایور وی آر بوتھ اے بیڈ بورڈ. پھر نمبر 10 سینٹینس جو ہے وی ووڈ لائک ٹو اڈاپٹ اے کپل آف کڈس. اچھا لیٹر نمبر 2 سے جو سینٹینسز لی گئی ہے ان میں نمبر 1 سینٹینس نمبر 11 ہے مائی بردر اینڈ آئی آر ٹین ایجرس. پھر نمبر 5 ہے وی آر ویری کلوز. پھر نمبر 2 ہے وی لو دیم ویری مچ. پھر نمبر 7 ہے انفارچونیٹلی دے ڈونٹ لائک آور فرینڈس. پھر نمبر 9 ہے دے سے آور فرینڈز آر لیزی. پھر نمبر 12 ہے we are really upset. پھر نمبر 3 ہے we are thinking of leaving home. تو فائنل ایکٹیویٹی کی طرف آتے ہیں. اس یونٹ کی آخری سرگرمی جو ہے compare your life with a classmate's life. Ask him or her these questions and 4 more of your own. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے comparative degree پر پریکٹس کرنا ہے. How old are you؟ وہ کہے گا I am 20 years old. اور میں جو ہوں میں 22 ہوں تو میں کہوں گا I am older than you or I am older than him. How many people are there in your family؟ اس کی فیملی میں 10 لوگ ہیں، میری فیملی میں 7 لوگ ہیں تو میں کہوں گا my family is smarter than his family. My family is smaller than his family. What time do you go to bed؟ For example میں کہوں گا کہ میں 8 o'clock پر جاتا ہوں، وہ کہے گا کہ میں 10 o'clock پر جاتا ہوں. تو اسی طرح ہوگا I go earlier to bed than him. تو اسی طرح آپ لوگ یہ کر سکتے ہیں. یہ ایگزامپل ہے Sonia is younger than I am. She is 16 and I am 17. We both have 3 people in our families. She goes to bed earlier than I do. اچھا تو یہ آپ لوگوں کا ڈکٹیشن ہے یونٹ نمبر 14 میں. تو اسی کے ساتھ یونٹ 14 کا اختتام ہوتا ہے. انشاءاللہ ہم بہت جلد ملیں گے یونٹ نمبر 15 میں. خدا حافظ.